بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ساتھ اصول حدیث کے عنوان میں مولانا مودودی صاحب کے سوالات اور جوابات کے ایک اور سوال اور جواب میں حاضر ہیں۔ حفاظت حدیث کے متعلق کسی نے پوچھا کہ منکرین حدیث کے جواب میں آپ کا فاضلانہ مضمون ماہنامہ ترجمان القرآن میں پڑھ کر بہت مسرت ہوئی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس سلسلے میں اگر جناب ذیل کے امور پر مزید روشنی ڈالیں تو ذی علم احباب کے لیے عموماً اور ناظرین رسالہ کے لیے خصوصاً بہت ہی مفید ہوگا۔ یہ بعض منکرین حجیت حدیث کی شبہات ہیں جن کا ازالہ فائدے سے خالی نہ ہوگا، ورنہ خاکسار وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو صحیح معنوں میں لے کر حجیت حدیث صحیح کا قائل ہے۔ حفاظت قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ لا تکتبوا عنی شیئا سوى القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب العلم فصل فی توقیر العالم حدیث 437۔ ایک ضروری احتیاط کی صورت پیدا کر دی تھی۔ صحابہ کرام قرات حفظ و قرآن کما نزلہ کے لیے مامور تھے۔ صحابہ کرام قرات و حفظ و قرآن کما نزلہ کے لیے مامور تھے اور اسی پر عامل رہے، باوجود اس کے اختلاف قرات پیدا ہوا جس کا دفعہ بعہد حضرت عثمان ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ احادیث بمقابلہ قرآن ویسی محفوظ نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب کہ فتنہ جمل و صفین کے بعد مدت تک ان کی جمع اور تنقید کے مختلف ذرائع سے کوشش کی گئی، جبکہ ترک روات اور موضوعات کی چھان بین بہت مشکل تھی۔ یہ سوال تھا، جواب میں آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جن اعتراضات کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے علاوہ 20 اور اعتراضات بھی ہیں جو منکرین حدیث کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان جزئی باتوں پر جدا جدا بحث کرنا طول کلام کا موجب ہے اور غیر ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی رائے کا تمام تر انحصار اس کے نقطۂ نظر پر ہے۔ جب کسی مسئلے پر وہ مخالف نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو تمام مخالف دلائل ملتے چلے جاتے ہیں، اور جب موافق نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو تمام دلائل موافقت ہی میں نظر آتے ہیں، مگر جب خالی ذہن ہو کر تلاش حق کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو موافق اور مخالف دونوں قسم کے دلائل پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور دونوں میں موازنہ کر کے وہ ایک معتدل رائے قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اعداء اسلام کے حملوں سے متاثر ہو کر یا غیر محتاط علماء کی روایات سے دل برداشتہ ہو کر احادیث سے بدظن ہو چکے ہیں، وہ جب مخالفانہ ذہنیت کے ساتھ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو حدیثوں کے ناقابل احتجاج ہونے کے لیے دلائل پر دلائل ملتے جاتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ قدامت پسندی کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ہر حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو بے چون و چرا مان لیتے ہیں، خواہ وہ ضعیف بلکہ موضوعی کیوں نہ ہو۔ میرے نزدیک یہ دونوں نقطۂ نظر غلط ہیں، اور جب نقطۂ نظر غلط ہیں تو جو کچھ ان نقطوں سے دیکھا گیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تمام احادیث کو مطلقاً غلط سمجھنے والے بھی غلطی پر ہیں، اور تمام احادیث کو مطلقاً صحیح سمجھنے والے بھی۔ وہ لوگ بھی راہ راست سے ہٹ گئے ہیں جو احادیث اور قرآن مجید میں فرق نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہیں جو احادیث کو قطعاً ناقابل احتجاج قرار دیتے ہیں۔ صحیح راستہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، اور وہ درمیانی راستہ نظر نہیں آ سکتا جب تک دیکھنے والا ان متضاد نقطوں سے ہٹ کر وسط کے نقطے پر نہ آ جائے۔ پس اصطلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جزیات میں الجھنے کی بجائے انتہا پسندوں کے نقطۂ نظر پر براہ راست حملہ کیا جائے اور ان کو وہاں سے ہٹا کر صحیح نقطۂ نظر پر کھینچ لایا جائے۔ تاہم جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیان کردہ امور پر روشنی ڈالی جائے تو مختصراً میں ان پر اظہار رائے کیے دیتا ہوں۔ یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ احادیث میں اس حد تک محفوظ نہیں ہے جس حد تک قرآن مجید ہے، مگر اس سے تجاوز کر کے یہ فرض کر لینا صحیح نہ ہوگا کہ وہ مطلقاً محفوظ ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور عمل ہم تک صحت کے ساتھ پہنچا ہی نہیں ہے۔
اس میں شک نہیں ہے کہ روایات کے طریقوں اور راویوں کے احوال کی شان بین میں بہت دقتیں پیش آئی ہیں اور ان میں محدثین کے درمیان اختلافات بھی ہوئے ہیں، مگر فن حدیث کی تاریخ شاہد ہے کہ محدثین نے تحقیق اور تفتیش کا پورا حق ادا کر دیا ہے اور اس کام میں اتنی محنتیں کی ہیں کہ ان سے زیادہ انسان کے بس میں نہ تھیں۔ انہوں نے اپنے محنتوں سے جو ذخیرہ فراہم کیا ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں وہ بھی تمام دلائل اور شواہد کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی اس ذخیرے پر تحقیق کی نظر ڈالے تو اس کے لیے آج 1300 برس گزر جانے کے بعد بھی یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا نہیں فرمایا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہ کہ ہر روایت جو آپ کی طرف منسوب ہے وہ اپنی صحت اور اپنے قابل احتجاج ہونے کے لحاظ سے کیا پایا رکھتی ہے۔ لیکن یہ ناقابل انکار ہے کہ علم کا جیسا مستند اور معتبر ذریعہ قرآن مجید ہے ویسا مستند اور معتبر ذریعہ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے صحت کا اصلی معیار قرآن ہی ہونا چاہیے۔ جو چیز قرآن کے الفاظ یا اسپرٹ کے مخالف ہوگی اسے ہم یقیناً رد کر دیں گے، اور اس کا مخالف قرآن ہونا ہی اس امر کا بین ثبوت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اور جو چیز قرآن کے الفاظ یا اسپرٹ کے موافق ہوگی اور تعلیمات قرآن کی ایسی تشریح اور توضیح یا احکام کی ایسی تفصیل ہوگی جو قرآن کے الفاظ یا اسپرٹ کے خلاف نہ ہو اور روایات اور درایات کے طریقوں سے اس کے معتبر ہونے کا ظن غالب ہو جائے، اس کو ہم ضرور تسلیم کر لیں گے اور اپنی عقلی تفسیر اور تشریح اور اپنی رائے پر اس کو ترجیح دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمان القرآن، جولائی 1934۔